سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ ہنسو اتراؤ مسکاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ اور کھلا ہے بارگاہ رب دو عالم کا دروازہ۔ کھلا ہے بارگاہ رب دو عالم کا دروازہ۔ عبادت کے لیے آؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ عبادت کے لیے آؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ اور نوازے گا خدائے برتر و بالا تمہیں بے حد۔ نوازے گا خدائے برتر و بالا تمہیں بے حد۔ ذرا دامن تو پھیلاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ ذرا دامن تو پھیلاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ اور یہ ایسا رنگ ہے جس کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا رنگ ہے جس کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ اسی رنگت میں رنگ جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ ہر ایک بیمار کو اب ملنے والی ہے شفا کامل۔ ہر ایک بیمار کو اب ملنے والی ہے شفا کامل۔ مریضو اب نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ رضا اللہ
ماہ رمضان آیا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان الکریم کے اس بابرکت رحمت والے مہینے کے پہلے عشرے کا یہ پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، رمضان کا پیارا مہینہ جو ہمارے رات کے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، محترم و مقدس مہینہ، جس میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر، فرض کے ثواب کو 70 فرائض کے برابر قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کی شان، اس کی رحمت کہ اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، یہ مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن کی تعلیم سے اپنے سینوں کو مزین کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جنت پانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے، جو شعبان المعظم کے مہینے کی آخری دنوں میں جس حدیث پاک کا ذکر کیا گیا، جس کو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کریں، تعظیم کریں، دل کھول کر اس ماہ مقدس میں اللہ کی بندگی کریں، اپنے نصیبے پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے تمام تر کاموں کو پسے پشت ڈال کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کو پالنے کا ذریعہ بننے والے اسباب اور ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حضرات محترم، بہت ساری چیزیں اس ماہ مقدس سے ریلیٹڈ ہیں، مگر آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عبادت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کے راتوں کو نفل بنایا ہے. یعنی اس ماہ مقدس میں راتوں میں قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے نفل بنایا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی راتوں میں قیام کرنے کا جو معنی ہے وہ ہے تراویح کی نماز. آج کچھ باتیں میں تراویح کی نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے لایا ہوں. اگر موضوع طویل ہو جائے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، لیکن تراویح کو آج ہم اور آپ سنجیدگی سے اس کو اپنے ذہن کے آپ گینے میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تراویح کے تعلق سے 3 چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں آج کے دور کے حساب سے. ایک، جو غیر مقلد لوگ ہیں، جماعت اسلامی جس کو کہتے ہیں جماعت غیر اسلامی ہے، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. غیر مقلد لوگ جو تراویح 20 رکعت ہے اس کو کم کر کے 8 رکعت میں لے کر کے آ گئے ہے نا. انہوں نے اس میں کمی بیشی کر دی. شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ تراویح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ ہے، تو اتنا زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے انکار کر دیا. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح
سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بریء ذمہ ہو گئے۔ تین طرح کی چیزیں باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک جو غیر مقلد لوگ ہیں جنہوں نے 20 سے گھٹا کے 8 میں لے کر کے آ گئے، اور ایک شیعہ لوگوں کا فتنہ جنہوں نے سرے سے ہی اس کو انکار کر دیا، اور ایک کچھ ہمارے لوگ جنہوں نے اس کو سنت علی الکفایہ کہہ کے یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر کچھ لوگوں نے محلے کی پڑھ لی تو سب بریء ذمہ ہو گئے، ہے نا۔ آج اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو غیر مقلد کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا جو ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، آخر صحیح ہے کیا؟ اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر موضوع طویل ہو جائے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سے ریلیٹڈ گفتگو ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے وحدہ لا شریک کی کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ہے نا۔ آپ نے حدیث سنا ہوگا، ہے نا، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ناجی سکن میں ایک ہی گروہ ہوگا جو ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ناجی لوگ ہیں، نجات پانے والے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، سرکار نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم و ضروری ہے، یعنی تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناجی لوگ، نجات پانے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ حضور نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جو میرے نقش قدم پر چلے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے نا، رسول کی زندگی تمہارے بہترین اسوہ، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ نجات پانے والا وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ضروری ہے اور سرکار کے اصحاب کی سیرت مبارکہ پر بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم پر میری سنت، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمیں حضور کے طرز، حضور کے نقش قدم، حضور کی سیرت مبارکہ کو پر عمل پیرا ہونا ہے، اور حضور کے اصحاب، حضور کے خلفاء کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے۔ اب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایجاد کردہ معاذ اللہ، تو اس پر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معائنہ مطالعہ کرتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ لوگ مجھے ادھر دیجئے، وہ چھوڑیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ خلیفۃ الرسول ہیں، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ادھر دیکھیں آپ لوگ، میں بول رہا ہوں نا، وہ چھوڑیے، وہ ایک آدمی ہے، میں تو اکیلا بات کر رہا ہوں، مائک پہ بات کر رہا ہوں، مجھے دیکھیں نا، چھوڑیے نا ان کو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء میں سے دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں، ہے نا۔ وہ دونوں حدیث پاک کو یاد رکھیے گا اور اس کو مطالعہ کیجیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا عمر وہ ہے جس سے جناتوں کے شیطان اور جس سے انسانوں کے شیطان جن کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم کے حوالے سے کہ عمر وہ ہے کہ جہاں عمر ہے وہاں حق ہے، یعنی حق عمر کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ حق کو دیکھیں تو حق کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی حق و باطل بھی ہے، اچھا برا بھی ہے، تو اگر یہ معنی لے تو اس کا معنی بھی یہ ہوگا کہ عمر حق کے ساتھ ہے۔ اور اگر ایک معنی ہوتا ہے حق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں عمر ہے وہاں خدا ہے اور جہاں خدا ہے وہاں عمر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں عمر ہے وہاں حق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان اور عمر کے دل پر، قلب پر حق ظاہر ہے، ہے نا، حق عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر، اللہ اکبر۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے نا، یہ تو میں نے چند باتیں بتائی مختصر، ایک قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے بہت ساری چیزیں۔ ایک دو بات مختصر طور پر، عمر فاروق اعظم وہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی رائے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قرآن مجید کی آیاتوں کو نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، سرکار کی ازواج بھی بیٹھی ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کچھ صحابی آئے، آپ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں۔ اتنا کہا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ سرکار بیٹھے، صحابہ بیٹھے، کسی نے آ کر کے یہ کہا کہ یہودی کہتا ہے کہ وہ جو حضور کی بارگاہ میں وہ جو فرشتہ آتا ہے جبرائیل، جو وحی لے کر کے آتا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ کسی نے آ کر کے یہود کے تعلق سے حضور کی بارگاہ میں کہا، جبرائیل جو ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا، سیم ایسی ہی ورڈ میں 2 کاپی اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، قرآن مجید موجود ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل۔ جنگ بدر کے حوالے سے کچھ اللہ کے رسول نے مشورہ لینا چاہا صحابہ سے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے کہا حضور ابھی ہمارے پاس مال و متاع نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم کو حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کو جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے، ہمیں بدر جانا چاہیے، ان کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے کہ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اب عمر مشورہ دے، مشورے کو اللہ کے رسول قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور جیسا مشورہ دے ویسے ہی قرآن کی آیت نازل فرما دے۔ ایک تو یہ عمر کی، بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے، ایک تو یہ عمر کی شان، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ ناجی لوگ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے،
اور اب تراویح کو دیکھیں، سبحان اللہ، اور اب تراویح کو دیکھیں تو تراویح جو ہے 20 رکعت نماز حضور نے پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ 2 دن تک سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن حضور کو اپنی امت کا خیال آیا کہ اگر میں اس طریقے سے نماز پڑھوں تو یہ چیز کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ امت کا خیال آیا تو حضور نے جماعت سے نماز پڑھنا ترک فرما دیا اور صحابہ سے کہا تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ آج اس طریقے سے واویلا مچاتے ہیں، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جماعت کے ساتھ تاکیداً پڑھتے اور وہ فرض ہو جاتا تو بتائیے کہ آج امت کا حال کیا ہوتا؟ آج امت کا حال کیا ہوتا؟ آج ہمارے محلے میں اگر 10,000 لوگ ہیں، ایک مثال 5,000 لوگ ہیں، 2,000 لوگ ہیں، تو کیا پورے کے پورے 2,000 لوگ بعد جماعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ کام کاج کا معاملہ ہے، دکان کا معاملہ ہے، اپنے کاروبار کا معاملہ ہے، کچھ لوگ ضعیف ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، کچھ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اگر فرض ہو جاتی، آج 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، یہی تو ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ 5 وقت کی جو نماز ہم پر فرض ہے، آج یہی تو ادا نہیں ہو پا۔ جو واویلا مچاتے ہیں، جو شور و گل کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کنٹینیو آتے، تاکیداً اس پر عمل کرتے اور وہ چیز فرض ہو جاتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ حضور کو اپنی امت کا خیال ہے نا، حضور کو اپنی امت کا خیال۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور 2 سال 2 مہینے آپ کی خلافت رہی۔ آپ اتنے دن تک بقید حیات رہے تو 2 سال 2 مہینے تقریباً جو ہے آپ کی خلافت رہی، مگر آپ کی خلافت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا کہ ایک ساتھ کئی چیزیں آپ کے اوپر آ گئی۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ ارتداد کا شکار ہونے لگے، اسلام سے دور جانے لگے، تو ان لوگوں کو دیکھنا بھی ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، آپ نے ان کے ساتھ ان کی سرکوبی کرنا چاہا۔ ایک ایسا بھی فتنہ اٹھا کہ جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کی بھی سرکوبی کرنی رہی، اور پھر سرکار کے وصال کی وجہ سے سرکار کے غلام نڈھال ہیں، ان سب کو بھی سنبھالنا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا علماء کرام سے غالباً کہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کے چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کا وصال ہوگا تو سر تن جدا کر دوں گا۔ سنبھالنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی چیزیں آ گئی، ان سب کو سنبھالنا، اور 2 سال 2 مہینے کی قلیل مدت، اس قلیل مدت میں آپ کی توجہ ان چیزوں پر نہیں گئی، آپ کی توجہ ان چیزوں پر نہیں گئی۔ آپ کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ کا دور اور آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما کر آپ کی حکومت کو آدھے دنیا میں پھیلا دیا۔ آدھی دنیا میں حکومت رہی ہے تو عمر فاروق اعظم کی، اور آپ کی حکومت کا عالم یہ، آپ کے خوف، آپ کے ڈر، آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ کہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پینے لگے۔ جب سارے معاملات سلجھتے گئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کئی سال تک رہا، تو اب آپ نے تجدیدی کاموں میں، نئے کاموں کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ کیا چیز تھی، کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز نہیں تھی، کیا چیز ہے،
ان چیزوں پر آپ نے غور فرمایا. تو ایک رات آپ دیکھ رہے رمضان کے مہینے میں کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دو چار لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور کہا کہ ان کے پیچھے تم لوگ نماز پڑھو. ٹھیک ہے, اب سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. 20 رکعت تراویح کی نماز ہونے لگی. جب نماز ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے. کیا فرمایا؟ یہ اچھی بدعت ہے. بس ابھی تک بات یہی تک ہے, آگے بات بڑی لمبی ہونی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح سنت الکفایہ ہے, یعنی کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بریء ذمہ ہو گئے. تراویح سنت الکفایہ نہیں ہے, تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح کیا ہے؟ وہ جو بچنا چاہتے ہیں آڑ لے کر کے, تراویح سنت الکفایہ نہیں ہے, تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس کی جو جماعت ہے وہ الکفایہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو تو گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتا ہے نا. کوئی کام سے آیا, تکلیف ہے, گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. جماعت کے بعد آیا, اکیلے پڑھ سکتا ہے. تو اس کی جماعت جو ہے وہ الکفایہ ہے, تراویح الکفایہ نہیں ہے. یہ جو ذہنوں میں ہمارے بٹھائی جا رہی ہے کہ بھائی کچھ لوگ پڑھ لیے تو سب بریء ذمہ ہو گئے, یہ ورغلایا جا رہا ہے. تمہیں رمضان کے مہینے میں عبادت سے دور کیا جا رہا ہے. اور آج لوگ جو ہے نا, یہ موبائل کے ذریعے سے شیعہ لوگوں کی تقریریں سن سن کے ایسا فتنہ پرور ہو جا رہے ہیں, شکریہ, ایسا فتنہ پرور ہو جا رہے ہیں. ان کو حضرت عمر کو نہیں ماننا ہے تو تراویح ختم. ارے نادان, حضرت عمر فاروق اعظم نے جب لوگوں سے کہا کہ تراویح پڑھو اور ایک امام منتخب کر دیا تو اس امام کے پیچھے علی مرتضیٰ نے بھی تو تراویح پڑھی ہوگی. پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی؟ بس یہ ہے کہ خالی علی کو مانا جائے, کسی کو نہ مانا جائے, یہ غلط ہے. یہ زہر ہے تمہارے دلوں میں. اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے, لیکن صحابہ بھی ہماری جان ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اہل بیت کے لیے صحابہ سے بغض لو؟ یہ تمہارے دل میں بغض ہے. تم کبھی بھی اہل بیت کا وفادار نہیں ہو سکتے. صحابہ کا غدار وفادار اہل بیت نہیں ہو سکتا. حضرت علی کی یادیں مناتے ہو تو ابو بکر صدیق کی بھی یادیں مناؤ, جو سفر میں ساتھ رہے, حجر میں ساتھ رہے, گھر میں ساتھ رہے, مزار میں ساتھ ہے. اور حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا, اور اس طریقے سے ہم دوست میدان محشر میں آئیں گے. یہ تمہارا بغض بول رہا ہے, یہ تمہارا حسد ہے, تمہاری جلن ہے, دل سے نکالو. رمضان کے مہینے چیخنے کی عادت نہیں, لیکن کیا کرے, دل و دماغ کھول جاتا ہے. ایسی باتیں آج ذہنوں نوجوانوں کے بٹھائی جا رہی ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. علی سے محبت اور عمر سے دشمنی مہنگی پڑ جائے گی بابا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نماز پڑھو پیچھے, تو نماز پڑھنے لگے. ہمارے سے زیادہ علم صحابہ کو نہیں تھا, علی سے زیادہ علم آپ کو اور ہم کو ہے, آج کل کے ملا لوگوں کو ہے, جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. عبداللہ بن عباس سے زیادہ آپ کو علم ہے, جن کو ابن الامہ کہا گیا ہے, جن کو سرکار نے اپنے سینے سے لگا کر کے تفسیر کا علم دیا ہے. اس سے زیادہ علم آپ کو ہم کو آج کل کے مولوی لوگوں کو ہوگا. وہ لوگ بھی تو پیچھے کھڑے تھے نا, وہ لوگ بھی تو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوں گے نا, پڑھے ہوں گے کہ نہیں پڑھے ہوں گے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہہ دیتا کہ عمر یہ غلط ہے تو عمر کبھی بھی اس کو رائج نہ کرتے. اس لیے کہ ایک جگہ ہے تو عمر فاروق اعظم نے خود فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا.
وہ ہماری طرح دلوں میں بغض بھر کے رکھنے والے لوگ نہیں تھے. اگر کوئی اصلاح کرتا تو اصلاح کو مانتے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ دین کے لیے مرنے مٹنے والے لوگ تھے. اپنی انا کی خاطر، اپنے دلوں کا بغض و حسد کے خاطر چلنے والے لوگ نہیں تھے. اگر غلط ہوتا تو ڈائریکٹ حضرت علی کہتے کہ عمر یہ غلط ہے. جن کا بیٹا 22,000 لشکریوں کے سامنے اپنے سر نہ جھکائے، وہ عمر کے سامنے سر جھکا دیتے. کہاں گئی ہماری عقلیں؟ یہ شیعہ لوگوں کی ویڈیو دیکھنا بند کرو، تم بھی اسی میں شامل ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں نا وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ حال ہو جائے گا. اب رہی بات حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھائی اچھی بدعت کیوں ہے؟ جب حضور نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، تو پھر اگر یہ حضرت عمر کی سنت ہے تو بدعت کیسے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس پر عمل کرنا لازم ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ ناجی ہے، وہ نجات پانے والے لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. تو پھر اگر کوئی حضرت عمر کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو وہ گمراہ کیسے؟ وہ گمراہ کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے؟ اس کے 2 ریزن ہیں. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے تعلق سے تراویح کے مسائل وغیرہ، ابھی تو سمجھے کہ شروعاتی پہلو ہے، وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے تعلق سے بیان کروں گا. اس کے 2 ریزن سن لیے، پھر انشاءاللہ اگلی جمعہ گفتگو. سب سے پہلی چیز یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے. یہ ان کی عاجزی ہے. جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ گردن جھکائے رکھتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ انا کا شکار نہیں ہوتے. جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں عزت ملے گی، کہاں دولت ملے گی، کہاں فوٹو کھنچوانا ہے، کہاں نام آئے گا. وہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کہاں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں. ایک چیز. اور دوسری چیز کہ عمر فاروق اعظم نے ایک مسئلے کو امت کو سمجھانا تھا. وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. عمر فاروق نے کہا نہیں، بدعت کی 2 قسم ہے. ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. جو بدعت سیئہ ہے وہ گمراہی کی طرف جانے والی ہے، لیکن جو اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، وہ گمراہی کی طرف جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس پر اگر عمل کرو گے تو جس نے اس کی شروعات کی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الرحمن تراویح کے تعلق سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو ہوں گے. مسائل باقی رہ گئے. ایک چیز یہ کہ ہمارے یہاں رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ مسجد میں لاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے کا مطلب یہ ہے جب بچے آتے ہیں تو شور و گل کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بڑے تو آتے نہیں حضرت، بچے تو کم سے کم آتے ہیں. تو میں نے کہا کم سے کم کیوں آتے ہیں؟ جن کو آنا چاہیے وہی آئے نا. جن کو آنا نہیں چاہیے وہ کیوں آتے ہیں؟ بھائی جن کو آنا چاہیے وہ آئے نا. جن پر فرض ہے نماز وہی تو پڑھے گا. جن پر فرض نہیں ہے اگر وہ نہیں پڑھا تو کیا گنہگار ہوگا؟ تو بالکل بچوں کو لائیے، مگر کتنے؟ صف میں لگنے والے بچے کم سے کم نماز کی اہمیت کو سمجھیں. 5ویں 6ٹھی میں پڑھنے والے بچے جو اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں وہ صف میں لگیں.
وہ جو KG میں, LKG میں, UKG میں وہ آتے ہیں, دوڑا دوڑی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں, آگے سے گزر رہا ہے, پیچھے سے گزر رہا ہے, شور و گل کر رہا ہے, شرابہ کر رہا ہے. ایسے بچوں سے مسجد کو صاف پاک رکھنے کا حکم ہے. یعنی ایسے بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ہے. ایک پاگل کے لیے تعلق سے ہے اور ایک بچوں کے تعلق سے ہے. تو بچوں سے مراد کون سے بچے؟ وہی بچے ہیں جو مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, پیشاب پاخانہ کر دے, شور و گل کرے. تو ایسے بچوں کو لائیے جو مسجد کے ادب و احترام کو سمجھے کم سے کم. اس سے چھوٹے بچوں کو اب کہتے ہیں یہ کن کا کام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بانگی صاحب تم دیکھ نہیں رہے, کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت تم دیکھ نہیں رہے, ٹرسٹیان صاحب تم دیکھ نہیں رہے, اور فلاں گاؤں کے بڑے محلے کے حضرت فلاں آدمی تم نہیں دیکھ رہے. ارے بھائی یہ کام ماں باپ کا ہے, یہ کام ماں باپ کا ہے کہ جس کو لے جانا ہے اس کو انگلی پکڑ کے لے کر کے آؤ, جس کو نہیں لانا اس کو منع کر دو, بیٹا تم مت آنا, ختم بات ہے. اب ایک آدمی کس کو منع کرے گا؟ ہر ماں باپ اگر اپنے بچوں کو منع کرے تو آرام سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد کے ادب و احترام کے حوالے سے سمجھائیں, ہے نا. جو چھوٹے بالکل بچے ہیں ان کو مسجد میں مت لائیے. جو بچے نماز کی, مسجد کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں ایسے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ کہ الحمدللہ جو ہے ماشاءاللہ بڑا اس بار کا بھی رمضان بہت پرسکون کے ساتھ اچھے احسن طریقے سے گزر رہا ہے. تو مسجد کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہر بار جمعے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد کا خیال رکھیے. رمضان تو ایسے ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے اور 1 کا 70 ہے نا. فرائض کا ثواب جو ہے ایک فرض کا 70 کے برابر ہے, نوافل کا جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. جو دیں گے آپ وہ 70 گنا آپ کو زیادہ ملے گا. لہذا اس مسجد کا, اللہ کے مقدس گھر کا خیال کرنا, اور یہی ایک مہینہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کا خیال رکھیے اور خوب دل کھول کر اللہ کے اس گھر کے لیے تعاون کیجیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دے. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ بھی کہ جیلانی مشن کی جو پوتی ہے, رسید ہے, وہ میرے پاس آ چکی ہے. ہر سال کی طرح جو حضرات اس میں لے رہے ہیں حصہ, ان سے گزارش ہے کہ میرے پاس آ کر کے پوتی بنا لیں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.